یہ جن کی ملکیت ہے وہ انہی کی ملکیت رہے، اور جن کے لیے وقف کی گئی ہے اس کا بینیفٹ اور اس کا فائدہ ان لوگوں کو ملتے رہے۔ حکومت ایسا نظام بنائے، وہ ذمہ دار ہے اس میں۔ لیکن دو مصیبتیں یہاں ہمارے سامنے ہیں، دو۔ پہلی مصیبت تو ہماری طرف سے، پہلی مصیبت کہاں سے آئی؟ اور کوئی بھی مسئلہ لے لو، غور کرو، پہلی مصیبت ہم کھڑا کرتے ہیں۔ پہلی مصیبت یہ آئی ہے، یہ وقف کا معاملہ کوئی آج کل کا تھوڑی، یہ تو صدیاں گزر گئی۔ اس ملک میں ہمارے پوروجوں نے، اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے اور اللہ کے نیک بندوں نے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانے کے جذبے صادق کے ساتھ اپنی غیر معمولی پراپرٹیز کو، جائیدادوں کو اللہ کے بندوں کے لیے، نیکی کے کاموں کے لیے وقف کیا تھا۔ پہلی مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگ سنبھال نہیں سکے۔ بولو سچی بات ہے کہ نہیں؟ جیسے اوقاف کی پراپرٹی کو ہمیں سنبھالنا چاہیے تو ہم سنبھال پائے نہیں، سنبھال۔ پہلی خیانت تو اس کے ذمہ داروں نے کر دی، جو جہاں پر پورے ملک میں کسی بھی شکل میں ان اوقاف کے متولی اور ذمہ دار بنائے گئے تھے، پہلی خیانت تو ان کی طرف سے آئی۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سب نے خیانت کی، لیکن خیانت ہوئی، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، اور اس کے ثبوت ہے سارے۔ ہم نے سنبھالا نہیں اس کو، خود خیانت کرنے والے بنے۔ نمبر دو، غفلت۔ ذمہ دار جب آپ بنے ہیں اگر کسی چیز کے، تو آپ کو نگرانی کرنی پڑے گی، آپ کو واچ کرنا پڑے گا، دھیان دینا پڑے گا۔ ہماری غفلت میرے بھائیوں اس ملک میں جہاں مختلف شعبہ جات میں رہی ہے، وہیں پر اوقاف کی پراپرٹیز کے سلسلے میں بھی ہم لوگ سوتے رہے، غفلت میں رہے، اور دوسرے لوگوں میں برادران وطن بھی ہے، اور دوسرے لوگوں میں ہماری موجودہ حکومت اور سرکاریں بھی ہے، یہ برابر ہمارے اوقاف پر قبضہ جماتی رہی، اور وہ اپنے تعمیرات اس پر کرتے رہے اور اس کا فائدہ اٹھاتے رہے، اور جو ذمہ دار تھے ہمارے اوقاف کے، یہ خواب غفلت میں سوتے رہے، اور ایک بڑا حصہ اس ملک کے اندر اوقاف کی پراپرٹی اور جائیداد کا ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ مصیبت یہ ہے کہ آج ہمارے پاس بڑی مقدار ایسی ہے اوقاف کی جس کے ڈاکیومنٹس اور دستاویزات اور کاغذات بھی نہیں ہیں۔ یہ بھی اس کو نقصان پہنچانے کی ہماری طرف سے معاملہ ہوا ہے۔ تیسری بات، ہماری طرف سے جو گڑبڑ ہوئی وہ بتا رہا ہوں، ابھی تو ہم بات میں آئیں گے نا اس کے اوپر۔ پہلا مسئلہ تو ہمارا ہے۔ تیسری بات، جن اوقاف اور پراپرٹیز کی کا جو ویلیو ہوتا ہے، ویلیو جیسے مثال کے طور پر آپ کا یہ علاقہ ہے مدینہ پارک، مسجد ابرار کے آس پاس رہنے والے، آپ کو پتا ہے کہ یہاں پلاٹ کا کیا ویلیو ہے، زمین کا کیا ویلیو ہے؟ یہی آپ جو ہے ہمارے السلام ہاسپٹل کے سامنے والی زمین کی لے جائیں گے، وہاں کا ویلیو الگ ہے۔ وہاں آپ کرائے سے مکان لیں گے تو کچھ اور کرایہ ہوگا، یہاں کرائے سے اگر آپ کوئی جو ہے مکان لیتے ہیں تو اس کا ویلیو کچھ اور ہوگا، یہ تو سب جانتے ہیں نا میرے بھائی۔ لیکن دیکھو غور کرو، پرانے زمانے سے مسجدوں، مدرسہ، درگاہوں کے لیے جو پراپرٹی وقف کی گئی کہ اس کا کرایہ آئے گا، درگاہ کو آئے گا، مسجد کو آئے گا، مدرسے کو آئے گا، دارالیتیم یتیمہ کو آئے گا، کسی کار خیر کی سوسائٹی کو آئے گا۔ پہلی بات تو کہ کرایہ بہت معمولی رکھا گیا۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، آج بھی دہلی جیسے سینٹر، مرکزی ٹھکانے پر بعض اوقاف کی پراپرٹی کے کرائے ماہانہ 1 روپیہ، کتنا؟ 1 روپیہ ماہانہ، تاریخ کے حوالے سے بول رہا ہوں میں۔ کہیں پر جو ہے 50 روپیہ، 75 روپیہ، یہ تو ابھی ہوا، اور کیا 20 روپیہ، 40 روپیہ، کہیں 120، 110 روپیہ، یعنی جس ویلویشن اور جس ایریے میں اسپاٹ پر جہاں 10، 20، 25، 50 ہزار روپیہ منتھلی کرایہ ہوتا ہے، وہاں ایسے سینکڑوں اور ہزاروں میں کرایہ رکھے گئے۔
प्लस ये कि वो भी हमने अदा नहीं किया, वो भी हम अदा नहीं करने वाले। मैं आपको बहुत दूर की मिसाल नहीं देता हूँ, नंदुरबार मरकज मस्जिद अभी तामीर हुई है, 100, 120, 125 मंथली किराया पुराने जमाने का चला आ रहा था। 20, 25 साल हो गया था, लोगों ने उसका किराया अदा नहीं किया था, दुकानों का, मस्जिद की दुकानों का। क्या है हमारा ये हाल? हम इल्जाम उनको देते थे, कसूर अपना निकल आया। हम दूसरों को इल्जाम दे रहे मेरे भाइयों, लेकिन गलतियां तो हम कर रहे हैं, इस मुल्क में बराबर करते आ रहे हैं। मामूली किराया हमने तय किया, उस मामूली किराए को भी हम अदा करने के लिए तैयार नहीं होते। इस तरह हमने भी खुद मेरे भाइयों औकाफ की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है। पहली जिम्मेदारी है कि हम अपनी नियतों को साफ करें। ऐसा नहीं कि आप सबको मैं कह रहा हूँ, ये बात सबके लिए हो रही है, एक जनरल बात हो रही है। हमें अपनी नियतों को साफ करना, अल्लाह के घर की प्रॉपर्टी हो, किसी भी कार्य खैर के लिए प्रॉपर्टी वक़्फ की गई हो, उसको संभालना हम सबकी जिम्मेदारी है। आज हमारी सरकार 1995 में जो एक्ट बना था, वक्फ एक्ट, उसको उन्होंने बहुत सी तरमीमात की, उसमें वो हमारे मनसा के मुताबिक नहीं थी, जिससे मुसलमानों की प्रॉपर्टी महफूज होती। हमारे उलमा ने, मुस्लिम पर्सनल कोड के जिम्मेदारान ने बड़ी मेहनत, कोशिशों के साथ अराकीन हुकूमत से मिल करके, ऐवान हुकूमतों के पास जा करके मेरे भाइयों एक वक्फ का ऐसा एक्ट बनवाया जो 2013 में बना था। उसमें बड़ी हद तक के लिए हमारे औकाफ की प्रॉपर्टी की हिफाजत हो रही थी। 2013 में जो एक्ट हुआ, एक बनाया गया, लेकिन इस वक्त तो मेरे भाइयों उस 2013 के बनाए गए एक्ट को, वक्फ बिल को और वक्फ एक्ट को हमारी मौजूदा सरकार 40 तरमीमात के साथ बदलना चाहती है। कितने रद्दो बदल करना चाहती है? 40 जगह पर उसमें इंटरफेयर और रद्दो बदल करना चाहती है। उनका कहना ये है कि औकाफ की प्रॉपर्टी मिसयूज हो रही है, इसका फायदा लोगों को, जरूरतमंदों को नहीं पहुंच रहा है और ये जाये और बर्बाद हो रही है। इसलिए हम तरमीमी बिल ला करके वक्फ एक्ट 2013 को बदल करके एक नया एक्ट 2024 में हम ऐसा लाने वाले हैं और लाना चाहते हैं जिससे वक्फ महफूज हो जाए, जरूरतमंदों को फायदा पहुंचे और जो मंशा है वक्फ करने वालों का वो पूरा हो। हमारी सरकार ये कह रही है, लेकिन मेरे भाइयों इसका रवैया हमेशा से क्या रहा है? हाथी के दांत खाने के कुछ होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। इनकी नीयतें साफ नहीं।